السلام علیکم. آئی ایم اے ہاؤس وائف اینڈ آج میں آپ کو فار ایور کے بارے میں بتاؤں گی کہ آخر میں نے فار ایور کو کیوں چھوڑا. مجھے بہت پہلے سے ہی کوئی ایسا تھا کہ مجھے کچھ ورک کرنا ہے, مجھے کچھ گھر بیٹھ کے کر سکوں, کوئی بھی ایسا آن لائن ورک ہو جو کہ میں گھر بیٹھ کے ایزیلی اس کو کیری کر سکوں اپنے بچوں کے ساتھ. الحمدللہ فائنینشیل کوئی پرابلم نہیں تھا تو بٹ مجھے بس شروع سے ایک شوق تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے کہ جو کہ میں اپنے گھر میں رہ کے کر سکوں, ایزی ہو. اور بہت زیادہ سرچ کرنے کے بعد جو ہے مجھے فار ایور کے بارے میں پتہ چلتا ہے. دین 2020 کی بات ہے تو یوٹیوب پہ ایک یعنی کہ سروے ہرٹ کا فارم ملا مجھے, جیسے کہ عام فارم ہوتے ہیں نا, ایسے ہی کوئی اس کو شاید کسی نے دے رکھا تھا کہ آن لائن جاب ہے اور بہت اچھی ہے تو یہ آپ فارم فل کرو اس طرح کر کے. تو وہ سروے ہارٹس کا جو فارم تھا وہ میں نے فل کیا اینڈ کافی عرصہ میں اس کو بھول گئی. کافی عرصہ تک تو وہ مجھے بالکل یاد ہی نہیں تھا کہ میں نے کوئی فارم فل کیا ہے یا کیا, تو میں بھول گئی تھی, اپنے کام گھر میں بزی ہو گئی تو میں اس چیز کو جو ہے بالکل بھول گئی. کافی ٹائم کے بعد جو ہے مجھے ایک میسیج آیا واٹس ایپ پہ کہ آپ نے ایک فارم فل کیا ہے اینڈ آپ کو جو ہے کمپنی نے انٹرویو کے لیے سلیکٹ کر لیا ہے. میں بہت خوش ہوئی. اب چونکہ میرے لیے یہ بات بالکل نیو تھی کہ میں نے یار کہیں پہ اپلائی کیا آن لائن بیٹھ کے گھر پہ اینڈ انہوں نے مجھے ایک منتھ کے بعد ان کو میرا فارم مل گیا اینڈ مجھے انٹرویو کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا. میں بہت خوش تھی. تو کیا ہوا کہ جو ایک میم تھیں, ایک لیڈی تھیں, انہوں نے مجھے بولا کہ آپ کو ہم ایک گروپ میں ایڈ کریں گے. اینڈ میں نے ان سے بولا کہ چارجز وغیرہ کا کیا ہوگا, کیا سسٹم ہوگا, کیسے ہوگا. فار ایور کے بارے میں جانتی تھی کہ فار ایور میں جب میں کام کروں گی تو مجھے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ انویسٹ کرنی ہوگی. میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی تھی بٹ اتنا ہائیلی جو تھا نا وہ میں نے اس پہ سرچ نہیں کیا تھا کہ اتنا ہائیلی میں اس کے اوپر سرچ کرتی کہ مجھے پتہ چلتا کہ یہ کیا ہے, کیسے ہے. تو ہائیلی سرچ میں نے نہیں کیا تھا, میں نے بس لیکن میں اتنا جانتی تھی کہ ہاں جی اس میں مجھے ٹریننگز بھی ملیں گی, اس میں جو ہے مجھے لیڈز بھی کروانی ہوں گی. تو یہ مجھے انفارمیشن تھی اس کے بارے میں, اور یہ بھی تھی کہ مجھے پروڈکٹس ملنی ہیں, مجھے اپنا بزنس کرنا ہے, بزنس کا بھی مجھے پتہ تھا اس کے بارے میں. تو لیکن یہ نہیں مجھے پتہ تھا کہ یہ جو میرے ساتھ چل رہا ہے یہ سارا کچھ دھوکہ ہو رہا ہے. اینڈ جب مجھے انہوں نے بولا کہ آپ کا انٹرویو جو ہے وہ کنڈکٹ کروایا جائے گا, تو وہ کوئی اور لیڈی تھی جنہوں نے میرا انٹرویو جو ہے وہ کنڈکٹ کروایا. انہوں نے مجھے ایک اس کے بیچ میں گروپ میں ایک گروپ مفلحون, انہوں نے مجھے اس گروپ کے بیچ میں جو ہے نا ایڈ کیا. اینڈ جب انہوں نے مجھے ایڈ کیا گروپ کے بیچ میں مجھے ڈیلی جو ہے اس طرح کی انفارمیشنز دی جاتی تھیں کہ آپ کو بھائی گاڑی مل جائے گی, آپ کو جو ہے صرف 1 منتھ کے اندر اندر آپ اپنا بنگلہ بنا لو گے, گاڑی مل جائے گی, یہ ہو جائے گا. بیکاز فائنینشیل تو مجھے ایسی کوئی پرابلم نہیں تھی الحمدللہ, تو مجھے ان چیزوں کے بارے میں نہیں تھا کہ میں ایسے کر لوں گی, میں ایسے کر لوں گی. تو بٹ وہ ایک دکھایا بہت جاتا تھا کہ آپ کو ایسے انسینٹیو دیے جائیں گے, یہ کیا جائے گا, وہ کیا جائے گا. تو میں ان سے نہیں ہوتی تھی اتنا, لیکن مجھے ان کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ لوگ مجھ سے چارج کر رہے تھے. انہوں نے مجھ سے چارج کیا, انہوں نے مجھ سے بولا کہ آپ کی ٹریننگز کروائی جائیں گی جو کہ تقریباً 25,000 سے 30,000 کے لگ بھگ ہوں گی. اتنی آپ کو پے آؤٹ کرنی پڑے گی کہ آپ کو ٹریننگز کروائی جائیں گی. وہ شاید اس لیے تھا, شاید میں ان کو پہلے بتا چکی تھی کہ مجھے کوئی فائنینشیل پرابلم نہیں ہے, بٹ میں گھر پہ رہ کے جو ہے وہ کام کرنا چاہتی ہوں اور یہ میرا شوق ہے. تو پتہ نہیں اب یہ مسئلہ تھا یا کوئی تھا. میں صرف آپ لوگوں کو اس لیے انفارم کر رہی ہوں کہ دیکھیں آپ, ہم پاکستانی جو ہیں نا, ہمارا آج جو وقت جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ایسے ڈگری ہولڈرز موجود ہیں بٹ کوئی جاب نہیں ہے اویلیبل. اور بڑھتی ہوئی جو ایک ملک کے بیچ میں مہنگائی ہے نا, اس کا یہ تھا کہ میں ایک ہاؤس وائف تھی اینڈ گھر میں ہر وقت میرے پاس اتنا جو اماؤنٹ تھا وہ اویلیبل بھی نہیں تھا. تو میں نے, اور دوسرے نمبر پہ ایک سسرال میں لیتے ہوئے آپ جب کام کر رہے ہوتے ہو تو وہ جو ہے میں نے پھر ان کو پیسے تو ظاہر سی بات ہے, اب وہ لوگ مجھے ٹریننگ دینا, وہ انہوں نے بولا کہ آپ انٹرویو میں سلیکٹ ہو گئے ہو. ایک میم تھی جنہوں نے میرا انٹرویو لیا. تو اب تو ہنسی بھی بہت آتی ہے مجھے کہ میں کتنی بیوقوفانہ حرکتیں کر رہی تھی. تو میں نے جو ہے انٹرویو دیا, انٹرویو کے بیچ میں انہوں نے مجھ سے میرا نام پوچھا اینڈ میں کہاں رہتی ہوں, یہ وہ.
تو سارا کچھ پوچھنے کے بعد ہاؤس وائف ہوں، کیا کرتی ہوں، مطلب سارا کچھ یہ میرے سے انفارمیشن لی گئی اینڈ بس میرا انٹرویو جو تھا وہ کنڈکٹ ہو گیا۔ کمپنی کے بارے میں پوچھا گیا، جی کمپنی کو آپ کتنا جانتے ہو، تو وہ میں نے بتا دیا کہ کمپنی کے بارے میں مجھے یہ پتہ ہے۔ تو بس یہ انٹرویو تھا اور پھر اس کے بیچ میں سلیکٹ ہو گئی ہے نا حیرت والی بات۔ تو میں سلیکٹ ہو جاتی ہوں انٹرویو کے بیچ میں۔ پھر جب پے آؤٹس کی بات تھی، مطلب انہوں نے مجھے وہ دکھائے کہ ایسے پے آؤٹس ہوں گے، ایسے ہوگا، اس طرح ہوگا، مطلب ہر روز بہت کچھ ایسا دکھایا جانا اور بتایا جانا کہ آپ کو مطلب ایک کریٹ کرنا اس چیز کو کہ آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ریفریش رہے، مطلب ان کے بارے میں۔ تو وہ مجھے جو ہے انہوں نے بتایا کہ آپ کو جو ہے نا 25 سے 30 ہزار روپے جو ہیں وہ آپ کو دینے ہیں تو ٹریننگز کے لیے۔ میں نے بولا اوکے، یہ تو ٹریننگ کے لیے ہو گیا، نیکسٹ پروسیس کیا ہوگا؟ تو نیکسٹ پروسیس کا جو تھا، انہوں نے مجھے بولا کہ آپ پہلے ٹریننگ کے لیے جو ہے اگر آپ کرنا چاہتی ہو تو آپ کیونکہ سلیکٹ ہو چکی ہو تو آپ ٹریننگ کے لیے کرو، ارینجمنٹ کر لو، آپ فلاں جو ہے اکاؤنٹ نمبر سینڈ کرتے ہیں، اس کے اوپر آپ ٹریننگ والے پیسے سینڈ کرو ہمیں، دین میں آپ کو جو ہے آگے کا پروسیس بتاؤں گی۔ تو اوکے ڈن ہو گیا۔ تو چونکہ میں ایسا تھا کہ فائنینشلی مطلب میں سیٹل ضرور، سسرال کے ساتھ رہتے ہوئے بھی آپ کو بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے، مینیج کرنا پڑتا ہے۔ جتنی بھی ہاؤس وائف ہیں سب کو پتہ ہے کہ کیا پرابلمس ہوتی ہیں، ہر ایک کے ساتھ نہیں بھی ہوتی ہے، بٹ جو ہے ہمارے معاشرے کے حساب سے 90% جو ہے یہ ہوتا ہے۔ تو میں جو تھا مطلب تھوڑا سا تھی کنفیوز کہ اچھا اب تو مجھے فوراً ارینج کرنا ہے تو کیا کیسے ہوگا، کیا ہوگا؟ تو میں نے جیسے تیسے بھی کر کے جو ہے نا وہ مطلب یہ ان کی چوائس، مطلب انہوں نے مجھ سے چوائس مانگی تھی کہ آپ 25 ہزار والی ٹریننگ بھی کر سکتے ہیں، 30 والی بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ میں نے پھر 25 میں کر سکی، تو میں نے 25 والی جو ہے وہ ٹریننگ سٹارٹ کر دی۔ اچھا جی 25 والے میں نے جو تھے پیسے وہ ان کو ٹرانسفر کر دیے، تو اب 25 والی جو ٹریننگ تھی میری وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ دین جب میرے وہ والے پیسے چلے گئے تو پھر میں نے ان سے پوچھا، تقریباً 3-4 ہفتے گزر گئے، ٹریننگز ہو رہی ہیں۔ ٹریننگز میں وہی تھا کہ وہ ویڈیوز مجھے سینڈ کر دیتی تھیں اینڈ میں وہ ویڈیوز دیکھ لیتی تھی۔ مطلب ٹریننگز میں کوئی یہ نہیں تھا کہ کوئی خاص مطلب مجھے سمجھایا جانا یا بتایا جانا، تو وہ بس ویڈیوز سینڈ کر دیتے تھے اینڈ میں ان کو جو ہے وہ دیکھ لیتی تھی۔ تو وہ ویڈیوز تو میں بیوقوف تھی کہ یوٹیوب سے بھی دیکھ سکتی تھی، بٹ وہ لوگ مجھے سینڈ کرتے تھے اور میں وہ ویڈیوز جو ہے وہ مطلب دیکھتی تھی۔ اچھا تو کیونکہ میں نے لٹنا تھا شاید، تو یہ ہونا تھا میرے ساتھ اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ دین میں نے جب ان سے پروسیس پوچھا کہ نیکسٹ پروسیس کیا ہے، آپ لوگ نیکسٹ آگے مطلب مجھے کام کب کرنا ہے اینڈ میری آئی ڈی کب کریٹ ہوگی، یہ چیزیں میرے مائنڈ میں چل رہی تھی۔ میں نے ان سے پوچھی، انہوں نے مجھے بولا کہ آئی ڈی تو دیکھیں کریٹ تب ہوگی جب آپ ہمیں اماؤنٹ جو ہے وہ مطلب جی ٹریننگ کا تھا وہ اماؤنٹ، ابھی مجھے کتنا اماؤنٹ دینا ہوگا یہ بھی مجھے پتہ تھا کہ فارایور پہ مطلب سی سیز ہیں، کچھ سی سی کرنے کے لیے مجھے ایسے کرنا ہوگا، بٹ اتنی زیادہ انفارمیشن نہیں تھی تو اس لیے میں مطلب خاموش ہو گئی۔ نیکسٹ پھر میں نے ان سے بولا کہ اچھا مجھے اب اماؤنٹ کتنا دینا ہوگا؟ انہوں نے مجھ سے بولا کہ یہ جو جا رہا ہے ابھی اس میں ہم آپ کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ دیکھیں آپ ہاؤس وائف ہیں اور آپ ارینج کیسے کریں گی، تو ہم جی آپ کے لیے جو ہے نا ویسے تو یہ 1 لاکھ پر ابو بنتا ہے، بٹ ہم آپ کو جو ہے 80,000 میں کر دیتے ہیں، آپ 80,000 کا جو ارینجمنٹ ہے نا وہ کر دیں۔ اچھا ابھی میں مطلب شاکڈ ہو گئی کہ ابھی اور 80,000 جو ہے وہ مجھے دینا ہوگا۔ پھر بات وہیں آ جاتی تھی کہ مطلب فائنینشیل پرابلم نہیں ہے، بٹ میں اچانک مطلب اتنا سارا اماؤنٹ جو ہے وہ کیسے کروں، اور پھر یہاں پہ رہتے ہوئے مجھے تھوڑا سا پرابلم آ رہا تھا۔ تو میں نے جو ہے مطلب تو بالکل بھی نہیں بتایا تھا کہ ہسبینڈ کو اگر بتاؤں گی تو مجھے کرنے نہیں دینا تھا، کہ الحمدللہ ہمیں ضرورت نہیں تھی، بٹ ایک اپنا ہوتا ہے نا انسان کا مائنڈ کہ مجھے اپنے پیروں پہ بس کھڑے ہونا تھا، کچھ کرنا تھا، اور مجھے تھا کہ جب میں کھڑی ہو جاؤں گی اپنے پیروں پہ، میں کچھ کر لوں گی تو میں اپنے ہسبینڈ کو دکھاؤں گی اور وہ خوش ہوں گے مجھ سے کہ یار اس نے گھر میں بیٹھ کے جو ہے مطلب خود کا کچھ کیا ہے۔ تو بس ایک یہی سوچ تھی اور میں کچھ کرنا چاہتی تھی۔ تو پھر یہ ہوا کہ میں نے وہ مطلب اپنا جو میرے پاس تھوڑا بہت زیور پڑا ہوا تھا تو میں نے وہ اپنا زیور جو تھا وہ سیل آؤٹ کیا۔ تو سیل آؤٹ کرنے کے بعد وہ زیور میں نے جو ہے میں نے یہ بھی نہیں سوچا اوکے میں نے پھر مطلب وہ جو زیور تھا اپنا وہ میں نے اپنا سیل آؤٹ کیا اینڈ 80,000 جو ہے میں نے ارینج کر کے میں نے ان سے اگین پوچھا کہ کہاں مجھے ٹرانسفر کرنے ہیں،
تو کیونکہ میں فار ایور کو جانتی تھی کہ 45 سالوں سے کمپنی کام کر رہی ہے، یار وہ اسکیم کیسے ہو سکتی ہے، بٹ میں یہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ یار میں جہاں پہ آ گئی ہوں وہ غلط لوگ ہیں۔ تو جب انہوں نے مجھے مطلب بولا کہ اچھا جی آپ اس اکاؤنٹ میں فلاں میں ٹرانسفر کر دو، میں نے وہ اس اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ٹرانسفر کر بھی دیے، 80,000 اپنے کر دیے۔ نیکسٹ اب پروسیس یہ تھا کہ آپ کا جو ہے نا فارم آپ کو مل جائے گا اور آئی ڈی آپ کی بن جائے گی، ایک فارم ملے گا آپ کو، تو آپ وہ فل کریں گی، دین آپ کی جو ہے آئی ڈی بن جائے گی۔ اوکے کلیئر ہو گیا۔ اور جو پیمنٹ آپ نے کی ہے اس کی جی آپ کو پروڈکٹس آ جائیں گی، یہ جانتی تو تھی میں، بٹ 1 منتھ گزرا اسی طرح، آج کل کرتے پوچھتے میرا دوسرا مہینہ گزر گیا، 3 مہینے گزر گئے۔ تو 3 منتھس کے بعد پھر میں نے جب زیادہ زور دیا، میں نے بولا کہ میم دیکھیں آپ نے مجھ سے مطلب پیسے اتنے لیے ہوئے ہیں، میری ٹریننگز بھی بس یہی ہو رہی ہیں، کہ یہی ٹریننگ ہوں گی، اینڈ یہ تو اب مجھے رٹا لگ گیا ہے کہ یہ تو جی فلاں کمپنی ہے، ایسے ہے، اب ٹریننگز بھی بس کریں اور مجھے آئی ڈی تو بنا کے دیں، مطلب کہاں ہے میری آئی ڈی؟ تو ایسے ہوا کہ وہ دن جو تھا وہ میں نے کافی مطلب ان کو وائس میسج کیے، 2-3 وائس میسج کیے میں نے، کافی غصے سے کیے۔ تو انہوں نے جو ہے نیکسٹ ڈے جب میں اٹھتی ہوں سو کے تو میں گروپ سے ریموو تھی، اینڈ میم بھی جو تھیں انہوں نے شاید وہ میرے کانٹیکٹس میں تھیں ہی نہیں، مجھے نہیں سمجھ آیا۔ اور مطلب آن نیٹ ورک کا جو تھا جتنا بھی مطلب سوشل میڈیا ہے اس کے بارے میں تو میں اتنا نہیں جانتی تھی کہ واٹس ایپ کو کیسے یوز کرنا ہے، یا واٹس ایپ سے اگر کوئی مجھے ریموو کرتا ہے تو کیسے ہوتا ہے، یہ وہ مجھے ان چیزوں کا نہیں پتہ تھا، بٹ وہ لوگ میرے اس میں نہیں تھے، مطلب میرے لنک میں نہیں تھے وہ لوگ۔ دین اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اتنا بڑا قدم جو میں نے اٹھا لیا، اب اس کے بعد نیکسٹ میں کروں کیا؟ میں ایک دم سے جو ہے شاکڈ ہو گئی، میرا دماغ گھوم گیا، مطلب میں تقریباً اپنا جو میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ میں گنوا چکی تھی۔ اب آگے کا پروسیس مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا تھا۔